اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 201 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 سے لے کر 77 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ آ گیا ہے، پھر وہ جنتوں میں بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں میں پھر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف ہوگی جنت میں اور نہ وہاں سے کوئی جنت سے نکالے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب کہ وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ وہ مہمان کون تھے؟ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال انا منکم واجلون، تو انہوں نے کہا کہ اے اجنبیو ہم تو تم سے خائف ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آیا۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، تو انہوں نے کہا کہ مت ڈریے، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی جو کہ علم والا ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو جب کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، تو یہ کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فلا تکم من القانتین، تو دیکھیے آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون نا امید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بجز اس کے جو گمراہ ہو چکا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ کس کام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، ان میں بھی 2 بیٹیاں شامل تھیں اور جو ان کی بیوی تھی وہ شامل نہیں تھی۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم گھر والوں کو سب کے سب کو بچا لیں گے اور اہل ایمان کو۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب وہ فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے خاندان میں یعنی آپ کے گھر میں مہمان بنے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اجنبی نہیں ہیں بلکہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک میں مبتلا تھی۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لے آئے ہیں حق اور بے شک ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ،
تو آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے حصے میں لے کر نکلیں اور آپ نے خود پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو آگے آگے چلانا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور دیکھیے آپ کے اہل خانہ میں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور آپ نے وہاں تک چلتے رہنا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور رکنا نہیں ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے وحی کے ذریعے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا، کیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ شہر والے بڑی خوشی سے آئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، میں بھی تمہاری اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری عزت کا کچھ تو خیال کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو قوم کہہ رہی ہے کیا ہم نے منع نہیں کیا سارے جہان والوں کی طرفداری کرنے سے؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری زندگی کی قسم، وہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور بہک گئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور صبح جب سورج نکل رہا تھا، اشراق کا وقت تھا، تو ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر آسمان سے کنکر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی آباد ہے اس راستے کے اوپر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں۔ اب یہ اس قوم کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔